حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں سے حسن سلوک اور مذہبی رواداری کا سب سے بڑا مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں اپنے دشمنوں کے سامنے تھے۔ اللہ کے محبوب کا مکہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ عالم تھا کہ انکساری سے سر جھکائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ وہ وقت بھی تھا جب اسی سرزمین پر کس قدر مصائب کا سامنا تھا اور کتنی بے بسی سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو فتح کی خوشی سے بے حال ہو جاتا، مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی اور خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے جاتے اور بت زمین بوس ہوتے جاتے۔ پھر کعبہ کو زمزم سے دھلوایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ ایک بار پھر مکہ کی سرزمین نعرہ تکبیر کے پرجوش صداؤں سے گونج اٹھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مکہ والے خوف زدہ تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، مگر سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والوں، اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والوں اور طرح طرح کی اذیتیں دینے والوں کے سامنے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم پہ آج کوئی عتاب اور گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ تھا۔ یہ انسانیت کی عظیم ترین فتح کا دن تھا، اس لیے کہ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ دنیا کا کوئی فاتح اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک ہی تھا کہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اس عظیم فتح نے مکہ پر دینی، سیاسی اور سماجی اثرات مرتب کیے۔ اس فتح کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ عملی صورت میں پورا ہو گیا کہ مسلمان طاقتور ہوں گے اور لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔